بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے دستے غیب کا عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی ازمودہ ہے، اور عمل آسان بھی بہت ہے، اور اس میں پابندی بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس میں وقت کی قید ہے، بس آپ کو ایک وقت میں پڑھنا ہے۔ ایک جگہ پہ پڑھ سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو مسجد میں بھی کر سکتے، تنہائی ملے تو بھی اچھی بات ہے، تنہائی نہیں ملے تو بھی چلے گا۔ مسجد میں بھی کر سکتے مرد حضرات، اور عورتیں اگر کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر میں بھی کر سکتی ہے۔ اور اس کے اندر جو کوئی اگر اس عمل کو اگر 40 دن اگر پابندی سے اگر کر لے گا، 40 دن کا عمل ہے، تو اللہ رب العزت اسے کسی کا محتاج نہیں رکھیں گے سوائے اپنے علاوہ۔ یعنی اللہ رب العزت کا محتاج ہوگا، باقی اللہ رب العزت اسے غنی کر دیں گے۔ اور عمل بہت ہی مختصر ہے، اور اس میں زیادہ پابندی بھی نہیں ہے۔ بس صرف پابندی یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ کوئی بھی نماز وقت قضا ہونے سے پہلے ادا کر دو، اگر جماعت ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا کم سے کم وقت قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اور حلال لقمہ کھاوے اور حرام لقمے سے بچے، اور نگاہوں کی حفاظت کرے، بس اتنی پابندی ہے۔ اور ابھی اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر قرض ہو، یا آپ اگر مالی اعتبار سے کمزور ہو، تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے فوائد تو ویسے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہوتا ہے، تو انہیں اس کے فوائد 7-8 دن کے بعد ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو اگر عام مومن ہے، جن سے گناہ وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جو عام مومن ہیں، انہیں اس کے فوائد 27 دن کے بعد ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ صغیرہ تو ہو ہی جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اس کے بعد آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عمل میں کامیاب کریں گے۔ ابھی اس عمل کے لیے کوئی نوچندی جمعرات وغیرہ کسی چیز کی دخل نہیں ہے، آپ کسی بھی دن سے اسٹارٹ کر سکتے ہو۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو روزانہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے، یعنی 2 ٹائم عمل کرنا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آپ کچھ دن عمل کر رہے ہو پھر چھوڑ دو کہ کچھ آپ کو رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے آپ عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور بضرور کامیاب کریں گے، اور اتنی چیزیں عطا کریں گے اور اتنا مال عطا کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ اس میں غربا مساکین کا بھی آپ حصہ رکھیں۔ ابھی عمل یہ ہے کہ آپ کو نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد آپ کو اچھی خوشبو لگانا ہے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو نماز فجر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 30 پارے کی صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ 1 مرتبہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی بسم اللہ کے ساتھ آپ کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اذا جاء پوری مکمل صورت پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر واپس اذا جاء نصر اللہ اس صورت کو پوری مکمل پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو 40 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اس صورت کو پڑھنا ہے، سورہ نصر۔ تو آپ کو اس کو پڑھنا ہے 40 مرتبہ، نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ نماز فجر کے بعد آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد بھی آپ کو ٹھیک اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیم پڑھے، وہ افضل درود شریف ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں، آپ 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن عمل کی تعداد عمل آپ کو 2 نمازوں میں کرنا ہے، ایک نماز فجر بعد اور ایک نماز مغرب بعد۔ بسم اللہ کے ساتھ 40 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھنا ہے، اور مغرب بعد بھی اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 40 مرتبہ آپ کو اذا جاء نصر اللہ پڑھنا ہے، نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو، برابر 40 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یا تو نماز فجر کے بعد ہی کر لو، یا نماز ظہر کے بعد کر لو، 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو اور 100 مرتبہ استغفار پڑھو۔ خیر اس کی تو کوئی قید نہیں ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو دن بھر میں، لیکن آپ کو یہ عمل یہ 2 نمازوں میں ہی کرنا ہے۔
جب اس کی آپ 40 دن پابندی کر لے ہوئے، پھر اس کے بعد آپ کو عمل برقرار رکھنے کے لیے روزانہ صرف 7 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ پڑھنا ہے، اور وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ. اور پھر جو ہے روزانہ آپ کو 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. آپ درود ابراہیم کی جگہ کوئی دوسرا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن درود ابراہیم افضل درود شریف ہے، اس کے لیے آپ درود ابراہیم پڑھیں. جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں وہ درود شریف پڑھیں. پھر آپ دیکھیں، آپ اگر اس کی پابندی کے اوپر اگر جم جائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر کس طریقے سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی انعام آپ کو عطا کرتے ہیں. آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اس جگہ سے آپ کو روزی عطا کرے گا، اور اتنی عطا کرے گا کہ آپ سنبھال نہیں پاؤں گے. عمل بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس کو مستقل مزاجی سے کرنا پڑتا ہے. آپ اگر اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو اگر کرو گے، وہ بولتے ہیں نا آہستہ آہستہ اگر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت منزل تک پہنچا ہی دیتے. تو اس کے لیے جو ہے کرو، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے آپ عمل کو کرو. اللہ رب العزت آپ کو مستغنا کر دیں گا، اللہ رب العزت آپ کو غنی کر دے گا. اللہ رب العزت آپ کو اتنا دیں گا کہ مخلوق کا کبھی محتاج نہیں رکھے گا. صرف اللہ رب العزت کے ہم محتاج ہوں گے جو اس عمل کو کریں گے. بس یہی کچھ عمل ہے، اور اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ پھر سے بتا رہا ہوں 7 مرتبہ آپ کو سورہ نصر روزانہ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. 40 دن تو آپ کو عمل کرنا ہے. 40 دن کے بعد آپ کو عمل برقرار رکھنے کے لیے روزانہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اذا جاء نصر اللہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. یہ 41ویں دن سے آپ کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ کا عمل اس سے قابو میں رہے اور آپ اس عمل سے فیضیاب ہوتے رہے، اور آپ کو جو اس عمل کی برکت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کے عمل میں پاور بڑھتا رہے. سمجھے؟ یہ کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے، تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں، تاکہ اور لوگ بھی اس سے فوائد حاصل کر سکے. اور آپ لائک کریں، آپ لائک کریں گے تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ آپ کو کس عنوان سے ویڈیو پسند آ رہی ہے، تو اس تعلق سے ہم ویڈیو بنائیں گے. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے. پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.